محمد شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برازیل میں ہونے والی COP30 اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اور اس کا اینڈ لڑائی جھگڑے پہ ہوا ہے۔ تنازع کی وجہ ہے فوسل فیول۔ شرکاء کے درمیان سیریس جھگڑا ہو گیا ہے اس بات پہ کہ معاہدے کو کیسے مؤثر بنایا جائے جس سے فوسل فیول پر انحصار کم کیا جائے۔ اب اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، یہ گفتن نشستن اور برخاستن رہی۔ اب دو گروپس بن گئے ہیں۔ ایک گروپ ان ممالک کا ہے کہ جو فوسل فیول کی خرید و فروخت کرتے ہیں، سعودی عرب، روس اور بھارت، وہ راضی نہیں ہو رہے کسی ایسے اقرار نامے پہ جس پر عمل کر کے فوسل فیول پر انحصار کم کیا جائے۔ برازیل اور برطانیہ کی پوری کوشش رہی کہ کوئی ڈیل ہو جائے تاکہ تمام شرکاء جتنے بھی ممالک آئے ہوئے ہیں وہ ایک بات پر راضی ہو جائیں کہ بھئی کیا کرنا ہے، کتنے عرصے میں ہم لوگ فوسل فیول پر اپنی ڈیپینڈنس کم کر دیں گے اور گرین ہاؤس گیسز کو کم کر دیں گے، ٹمپریچر کو کنٹرول کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ تو چاہ رہے تھے COP30 میں اس کام کو، اس مقصد کو آگے بڑھایا جائے جس کا تعین COP28 دبئی میں ہوا تھا، جہاں یہ مانا گیا تھا کہ ہاں فوسل فیول پر ڈیپینڈنس کم کرنی ہے، اور سب نے اتفاق رائے سے یہ مانا تھا کہ ہاں کم کرنی ہے۔ اس ضمن میں یہ COP30 کوئی روڈ میپ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ برطانیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 20 سال بعد ایک آنے والی نسل ہم سے ہی پوچھے گی کہ جناب آپ کے زمانے میں یہ کلائمیٹ کا ایشو پیدا ہوا تھا اور کیا آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کیا، اور نہیں کیا تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کیا اور بہت ناانصافی کی۔ اچھا، جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ جو بڑے ممالک ہیں جن کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے گرین ہاؤسز گیسز میں، جو زیادہ تباہ کر رہے ہیں ماحول کو، وہ پیسے نہیں دے رہے تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ اس میں پاکستان کا موقف یہ ہے کہ چیک تو ملتا ہی نہیں ہمیں، چیک کون دے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو ایک ہمیشہ ہر جگہ کشکول لے کے پہنچ جاتا ہے کہ پیسے دو پیسے دو، پیسے مل بھی جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں سیاستدانوں کی جیب میں، کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے پیسے ملتے ہیں وہ کبھی بھی اس مقصد پہ خرچ تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں عائشہ موریانہ صاحبہ ریپریزنٹ کر رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ چند گھنٹوں میں تو حل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے پیسے بہت چاہیے۔ اور جو ممالک بالکل سمندر کی سطح پہ ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہم تو ڈوب جائیں گے اور ہماری تو نسلیں خطرے میں ہیں، کچھ کرو۔ پاکستان ہی نہیں تو تمام ترقی پذیر ممالک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو رچ نیشنز ہیں، جو امیر ممالک ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہے، جبکہ ڈرافٹس جو بنائے جا رہے ہیں اس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ 2030 تک کلائمیٹ فائنینسنگ کو تین گنا زیادہ کر دیا جائے۔ برازیل کی کوشش ہے کہ اپنے جنگلات کو بچائے۔ ڈیفارسٹیشن پر بھی COP30 کچھ نہیں کر سکے۔ جو لوگ جن کی زندگی جنگلات پر ڈپینڈ کرتی ہے، وائلڈ لائف پر ڈپینڈ کرتی ہے، ان لوگوں کا ایک گروپ آ گیا اور انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر لکھا تھا کہ our forests are not for sale، یعنی ہمارے جنگلات برائے فروخت نہیں ہیں۔ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہو گئی کہ COP جہاں ہو رہی تھی وہاں آگ لگ گئی اور 6 گھنٹے کے لیے میٹنگ کو سسپینڈ کرنا پڑا۔ قصہ مختصر، یہ ایک جنگ ہے طاقتور اور غریب یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے درمیان، دونوں کے مفادات ہیں۔ جن ممالک کی اکانومی تیل پر یا فوسل فیول پر ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ڈیپینڈنس کم ہو، وہ تو یہی چاہیں گے کہ ساری دنیا جو ہے وہ فوسل فیول کی طرف آئے، کلین انرجی سے دور ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ تو 30 بار یہ COPs ہو چکی ہیں، 31، 32، 33، 34 ہوتی رہیں گی، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل سکا۔ یعنی اس بات پر بھی ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا
کہ فاسل فیول سے چھٹکارا کس طرح کب تک پایا جائے گا۔ انتظار کیجیے COP31 کا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔